الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد معزز و محترم ناظرین، الحمدللہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے حسام الحرمین کے مکر و فریب، دجالیت، جھوٹ، کذب بیانی کا پردہ چاک کر رہے ہیں، اور اب اس میں اس قدر الحمدللہ ہمیں کامیابی مل چکی ہے کہ اب تو سفید ریش رضاخانی، خطبہ، علماء، مناظرین سٹیجوں پر باقاعدہ ہمارا نام لے کر حسام الحرمین کے اس بدبودار مردہ جسد میں نئی روح ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ صرف ایک عبارت پر اس نام نہاد حسام الحرمین کو جتنا میں نے ننگا کیا ہے، شاید ہی کبھی اس طرح ہوا ہو۔ میں اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ میری دعاؤں میں یہ شامل ہے کہ اللہ مرتے دم تک اہل حق کے دفاع اور اہل باطل کا، خاص کر اہل بدعت کا استراد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس دعوے میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ کتاب اس قدر جھوٹی ہے اور مولانا مرزا خان صاحب کا تکفیری افسانہ اور تکفیری تحریک اس قدر دجل و فریب پر مبنی تھی کہ اب خود بریلی علماء بھی اس سے اظہار برات کر رہے ہیں، اگرچہ صراحتاً نہ کر رہے ہوں، لیکن در پردہ وہ اس سے اپنی نفرت اور بیزاری کا کھلے بندو اقرار کر رہے ہیں، جس پر متعصب تکفیر رضاخانیوں کی چیخیں بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی۔ چنانچہ اس کتاب سے مولانا مرزا خان صاحب کی وفات کے بعد ہی ان کے خلفاء نے اعلان برات کرنا شروع کر دیا تھا۔ حشمت علی رضوی کی 70 بادب سوالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو مولانا مرزا خان صاحب کی خلیفہ تھے، شاگرد ان کا کوئی بھی نہیں، لیکن انہوں نے کبھی پڑھایا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے جو ان کے خلفاء تھے کہیں اور سے پڑھ کر اس کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تھے۔ نعیم الدین مراد آبادی بشمول 5000 رضاخانی علماء نے حسام الحرمین کو دریا برد کر دیا تھا۔ اس طرح مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب مرحوم بھی اس پر لعنت بھیج چکے تھے۔ بدایوں رامپور کے بہت سے علماء اس حسام الحرمین کے تکفیری افسانے سے اعلان برات کر چکے تھے۔ جید بریلی عالم خلیل خان برکاتی تو اس کے خلاف باقاعدہ کتاب لکھ چکا ہے۔ اس طرح گودرا شریف والے بھی اس کتاب کو پاؤں تلے کئی دفعہ رون چکے ہیں۔ اس طرح جناب دعوت اسلامی کے شیخ الحدیث، اس طرح منظور فیضی، اور اسی طرح دیگر میں نے کئی علماء کے حوالے آپ کے سامنے، پہ نور بخش توکلی علماء کے حوالے میں نے آپ کے قمر الدین سیالوی صاحب حوالے پیش کیے تھے، جو حسام الحرمین سے اعلان برات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے بریلی حضرات کے وقت کے مجدد الفسانی، امام ربانی اور امیر عظیمت مفتی اعظم مفتی منیب الرحمن صاحب نے جس طرح علماء دیوبند اہل سنت والجماعت احناف کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، حسام الحرمین سے درپردہ اپنی نفرت کا اظہار کیا، اس پر انہیں بھی متعصب اور تکفیری رضاخانی جوہلا کی طرف سے تکفیر کے نشتر اور تردید کے نشتر سہنے پڑے۔ اسی طرح ان تردید کرنے والوں میں پیر کرم شاہ اظہری ہے، جنہوں نے تحذیر الناس کے حق میں باقاعدہ کتاب لکھی، حسام الحرمین پر 4 حرف بھیجے۔ ابھی حال ہی میں جو اب میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ انہی پیر کرم شاہ اظہری صاحب کے فرزند صاحبزادے محترم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، جو سابق وفاقی مذہبی امور بھی، وزیر مذہبی امور بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے حسام الحرمین کا جو بھرکس نکالا ہے، یقیناً رضاخانی جب اسے سنیں گے تو ان کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ چنانچہ میرے استاذ محترم جن سے میں نے مسلم شریف پڑھی ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باقاعدہ کی وفات پر وہ تعزیت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اور ایسی تعزیت کر رہے ہیں کہ ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی مغفرت میں تو انہیں شک نہیں ہے، جنتی ہونے کا انہیں بھی یقین ہے، بس جنت میں مزید درجات کے بلند ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور نہ صرف دعائیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ایسے ولی تھے، اللہ کے ایسے بندے تھے کہ اپنے پیچھے کئی عاشقان کا ہجوم چھوڑ چکے تھے، کئی عاشقان کا ہجوم چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ان رضاخانیوں کے منہ پر بہت بڑا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں کہ علماء دیوبند معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اب ان پیر صاحب کو باقاعدہ اہل بدعت نے اپنی جماعت اہل سنت، جو ان کے یہاں بہت بڑی جماعت ہے، اس کے سپریم کونسل کا سربراہ بنایا، اور باقاعدہ ان کے تنظیم المدارس کے سرپرست اعلیٰ ہے حسین الدین شاہ صاحب،
ان کی طرف سے انہیں مبارکباد باقاعدہ اس عہدے پر پیش کی گئی۔ گویا یہ پیر صاحب اہل بدعت کے جید پیر اور اکابر اور علماء میں آتے ہیں۔ اور مولانا گنگوئی صاحب فقیہ العصر امام ربانی حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جو مولانا مرزا خان صاحب نے جھوٹا فتویٰ منسوب کیا ہے، اس کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل جس کا بھرکس ہم کئی دفعہ نکال چکے یہ ہے کہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تردید کیوں نہیں کی۔ پیر امین الحسنات شاہ صاحب اپنے پورے سلسلے کی طرف سے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بلندی درجات کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انہیں نہ صرف عاشق رسول کہہ رہے ہیں بلکہ اپنے پیچھے بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تیار کرنے والا کہہ رہے ہیں، ان کی وفات پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور تمام رضا خانیوں نے اس پر نہ صرف سکوت اختیار کیا ہوا ہے بلکہ انہیں اپنے مسلک میں بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ موجودہ دور کے تمام رضا خانیوں کا گویا کہ ایک اتفاقی نظریہ ہو گیا علماء دیوبند کے بارے میں۔ اور اس وقت اسی مولانا گنگوئی صاحب کی طرف جس طرح آپ نے ایک جھوٹ منسوب کرنے کے لیے ایک نام نہاد اصول گڑا، اسی اصول پر گویا اس وقت حسام الحرمین پر، کیونکہ حسام الحرمین کا فتویٰ تو یہی ہے کہ چاہے چھوٹا دیوبندی ہو چاہے بڑا دیوبندی ہو، سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے والا، انہیں مسلمان ماننے والا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھنے والا، ان سے نکاح کرنے والا، سب انہی کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا وہ تمام رضا خانی جو اب تک اس بات پر خاموش رہے ہیں، وہ نہ صرف حسام الحرمین پر 4 حرف انہی پیر صاحب کی طرح بھیج رہے ہیں بلکہ علماء دیوبند کو سچے سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم در پردہ قبول کر رہے ہیں۔ برسریام صریح طور پر اس لیے اس کا اظہار نہیں کر پاتے کہ ظاہر ان کے مسلک کی بنیادی یہی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر انہوں نے اسے جھوٹ کہہ دیا تو پھر چندہ مسجد یہ کہاں لے کر چلیں گے؟ لہذا اندرون خانہ اور دل کے اندر ان کا دل بھی گواہی دے رہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو سیاہ ترین جھوٹ حسام الحرمین کی صورت میں لکھا ہے انگریز کی تنخواہ حلال کرنے کے لیے، وہ اس قدر جھوٹ ہے کہ نہ تو دنیا میں اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کی کوئی توجیہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اسی طرح مختلف بریلی اکابر پیر و علماء کو ہدایت دیتا رہے، وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے قریب آتے رہیں۔ ہم پیر صاحب کا بھی اس وسعت ظرفی پر خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اس جمود سے نکل کر، اس تعصب سے نکل کر حق کو قبول کیا، بہت بڑا قدم ہے۔ ہم اس پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمیں کسی رضا خانی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف عقیدے کا ہے، ہمارا اختلاف حق اور باطل کا ہے۔ اگر کوئی رضا خانی حق کو حق تسلیم کرتا ہے، باطل کو باطل تسلیم کرتا ہے، سچ کو سچ کہتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے، یقیناً ہمارے دل کے قریب ہے۔ ہم پیر صاحب کا اس حوالے سے ان کے دل میں ہمارے ان کے والد کی طرح احترام بڑھا کہ ان کے والد نے بھی ہر قسم کی مخالفت کے باوجود تحذر الناس کے دفاع سے رجوع کرنے اور تحذر الناس کو معاذ اللہ اس کا کفر کہنے کو ہرگز تیار نہ ہوئے۔ احمد خان کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا لیکن تحذر الناس کو کفر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے ان پیر صاحب نے، پیر امین الحسنات صاحب نے اپنے والد کے سچے سچے جانشین ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ پیر صاحب کی یہ ویڈیو سنیں، اس کا ایک ایک لفظ حسام الحرمین کے مصنف کے منہ پر کالک مل رہا ہے۔ میں 27 تاریخ کو حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مفتی محترم جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب کے وصال کے سلسلہ میں، تعزیت کے سلسلے میں تو میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے جلندری صاحب کا فون آیا کہ اس طرح کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، تم اس میں شرکت کرو اور دونوں نفع حاصل کر لو۔ تو محترم جناب قبلہ مفتی عثمانی صاحب مجھے آپ کے برادر محترم کے وصال پہ میں نہیں، میرا سارا سلسلہ ادارہ اور تمام اہل علم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ متنبی نے کسی جگہ کہا تھا کہ جب کوئی بڑا بندہ چلا جاتا ہے تو پیچھے وہ اجاڑ چھوڑ جاتا ہے۔ میرے والد گرامی نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کا بندہ جاتا ہے
وہ پیچھے اجاڑ نہیں چھوڑتا، وہ ہجوم عاشقاں چھوڑتا ہے۔ تو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ایک شخص نہیں گیا، وہ پیچھے جہان آباد کر گیا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔